السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ودعو ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مل کر پڑھتے ہیں ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما. آج ہم دیکھیں گے سورہ الفاتحہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین. چلتے ہیں ہم تفسیر پہ. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یہ آیت ہمیں بتا رہی ہے کہ خود کو مکمل طور پر اپنے رب کے حوالے کرنا ہے. ہم صرف تیری عبادت کرتے ہیں. نعبد، عبادت. لفظ عبادت کیا ہے؟ عبادت اندر اور باہر سے خود کو ہر طرح کی ملاوٹ سے، جال سازی سے پاک کر کے اللہ کے سامنے جھکا دینا، یا اللہ کے لیے زندگی کا ہر عمل کرنا. یعنی عبادت کیا ہے؟ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، تسبیحات کرنا، حج عمرہ کرنا. یہ صرف عبادت کا ایک بہت اہم حصہ ہے، پوری عبادت نہیں ہے. پوری عبادت کیا ہے؟ ہر عمل، زندگی کا ہر عمل 24 گھنٹے پوری زندگی کس کے لیے؟ اللہ کے لیے. اللہ راضی ہو جائے، اللہ خوش ہو جائے. ایک ہاؤس وائف گھر کے کام کرتی ہے صبح سے لے کر شام تک کہ میرا اللہ مجھ سے راضی ہو جائے. 7-5 ٹائم کی نماز ہے، روزہ ہے، ساتھ میں قرآن کے ساتھ تعلق ہے، باقی وہ اچھے اخلاق کے ساتھ رہ رہی ہے، اچھے معاملات کے ساتھ رہ رہی ہے، تو اس کا سارے کا سارا صبح سے لے کر شام تک کا کام کیا ہے؟ عبادت ہے. تو اللہ تعالیٰ ہم یہاں پہ کس چیز کا اقرار کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں کہ ہم کس کی عبادت کرتے ہیں؟ اللہ صرف تیری عبادت کرتے ہیں. ہم صرف تجھے راضی رکھتے ہیں، ہم تجھے راضی رکھنا چاہتے ہیں، ہم تیری مانتے ہیں. اور پھر وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں. یعنی ہم مدد بھی کس سے مانگ رہے ہیں؟ تجھ سے مانگ رہے ہیں. مدد مانگنا کیا ہے؟ نستعین، دعا مانگنا، پکارنا. اللہ میری مدد فرما. ہر مشکل، ہر دکھ، ہر ضرورت، ہر تکلیف میں اللہ میری مدد فرما. اللہ سے دعا مانگ کر آگے چلنا. نستعین. سوچئے اللہ نے ہمیں پیدا کیا، وہ ہمارا خالق اور مالک ہے. اس کو چھوڑ کر کسی اور سے دعا مانگنا، مدد مانگنا، یہ اس رب کی توہین ہے، اس بہت بڑی ہستی کے سامنے گستاخی ہے. جب ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو ہم اعتراف کر رہے ہوتے ہیں کہ الہی تیرے علاوہ نہ ہمارے پاس کسی کو دینے کے لیے کچھ ہے، نہ اس سے مانگنے کے لیے کچھ ہے. ہم کسی پر ویسا بھروسہ نہیں کریں گے جیسا تیرے پہ کرنا تھا. ہم کسی سے اس طرح نہیں مانگیں گے جس طرح تجھ سے مانگنا ہے. گویا جب ہم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، اور آپ کو معلوم ہے نا کہ 17 ٹائم پوری نماز کی جو فرض رکعت ہے وہاں پر یہ سورہ ہم نے پڑھنی ہوتی ہے اور لازم ہوتی ہے سورہ پڑھنا. تو ہم 17 ٹائم کم از کم، یعنی سنتیں چھوڑ دیں، نوافل چھوڑ دیں، ہم اللہ سے یہ التجا کر رہے ہوتے ہیں کہ الہی ہم آپ سے وعدہ کرتے ہیں کہ ہم صرف آپ کو پکاریں گے، آپ سے مدد طلب کریں گے، آپ کی بات مانیں گے، آپ کو خوش کریں گے. ٹھیک ہے نا؟ اور آپ دیکھیں کہ انسان جب دنیا میں اپنے آپ کی حیثیت دیکھتا ہے
جو سائنٹیفکلی آج ہمیں بتائی جا رہی ہے کہ پوری کائنات کے مقابلے میں ہماری حیثیت ایک ذرے کے برابر ہے، تو پھر انسان دیکھتا ہے کہ میرے رب نے مجھے چنا اپنے کلام کے لیے، میرے رب نے مجھے چنا اتنے زیادہ انعام و اکرام کے لیے۔ پھر جب وہ اپنے ارد گرد کائنات کو دیکھتا ہے، اتنی وسیع کائنات کو جو کہ خوشی خوشی اللہ کی اطاعت میں لگی ہوئی ہے، پھر انسان اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ میرے رب نے مجھ پر کیا کرم کیا کہ اس نے مجھے آزادی بھی دی، اس نے مجھے اختیار بھی دیا، اب میرے کرنے کا کام کیا ہے؟ یہ ہے قرآن فہمی۔ میں اپنے آپ کو اپنی مرضی سے اپنے رب کے آگے جھکا دوں، یہ ہے میرے کرنے کا کام۔ میں اس کی بات ماننے میں، اطاعت کرنے میں، اس کی بندگی کرنے میں پوری کائنات کے ہم سفر ہو جاؤں، سفر پر روانہ ہو جاؤں۔ پوری کائنات تو آلریڈی مان رہی ہے، وہ تو سرنڈر کیے ہوئے ہے، وہ اطاعت کے اندر آگے آگے ہے۔ مجھے بھی کیا حکم ملا ہے، میرے لیے کیا ڈیمانڈ ہے اللہ کی طرف سے بطور ایک مخلوق، ایک بندہ، کہ میں اپنی مرضی سے اپنے رب کے سامنے سرنڈر کروں، تاکہ یہ سلسلہ مجھ پہ ہمیشہ قائم رہے۔ جیسے آپ دیکھیں نا کہ ایک فرما بردار جو اولاد ہوتی ہے وہ اپنے والدین کی ہر بات کو خوشی خوشی مانتی ہے، وہ ماتھے پہ بل نہیں ڈالتی۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اللہ کتنا زیادہ ہم پر مہربان، کتنی زیادہ اس نے ہم پہ نعمتوں کی بارش کر رکھی ہے۔ کل میں نے صرف آپ کو ایک آکسیجن کی مثال دی تھی، باقی مثالیں دینے بیٹھوں تو شاید گھنٹوں ہمیں چاہیے ان مثالوں کو جاننے اور سیکھنے کے لیے۔ پھر آپ دیکھیں کہ جہاں میں دیکھتی ہوں کہ کائنات کی ساری مخلوقات سوائے انسان کے اللہ کی اطاعت میں مصروف ہے، وہاں ہم باقی انسانوں کو دیکھتے ہیں، اپنی ہسٹری کی طرف نظر دوڑاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ انسان تو بہت غفلت میں ہے، انتہائی سرکشی کے اندر وقت گزار رہے ہیں۔ تو پھر انسان کو خوف آتا ہے، وہ کہتا ہے کہ کہیں ایسا نہ ہو میں بھی نفس کے بہکاوے میں آ جاؤں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں بھی کہیں شیطان کے بہکاوے میں آ جاؤں، میں اپنے آپ کو کہیں تباہ نہ کر لوں اللہ کی ناراضگی والے راستے پر چلا کے، کہیں دنیا میری منزل نہ بن جائے۔ خوف آتا ہے نا انسان کو دنیا کو دیکھ کے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو میرے لیے ایک جنت کی شکل میں لافانی اور ابدی عیش کی دنیا تعمیر کرنے کا موقع، کہیں ایسا کہ نفس کے پیچھے چل کے باقی لوگوں کی طرح اپنا یہ موقع ضائع کر گوا دو۔ تو بہرحال یہ کام بڑا مشکل ہے کہ زندگی کی آخری سانس تک میں اس کی بندی بن کر رہوں، اس کی بندی بن کر رہوں۔ اس کی بندی بن کر رہنے سے مراد کیا ہوگا؟ اس ہر عمل اس کو راضی کرنے کے لیے کروں، اپنے آپ کو ہر ملاوٹ سے پاک کروں، اس کے سامنے خود کو جھکا دوں۔ تو یہ کام مشکل ہے، میں کیا اور میری اوقات کیا، پدی اور کیا پدی کا شوربہ، اللہ میں تجھ سے مدد مانگتی، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اللہ، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور ہم صرف تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ یہ بات آپ کو یہاں پہ کلیئر ہو گئی ہے؟ یہ آیت کلیئر ہو گئی؟ چلیں اگلی آیت کی طرف چلتے ہیں۔ اہدنا، اے اللہ ہمیں دکھا دے الصراط المستقیم، سیدھا راستہ، سیدھے راستے کی ہدایت دے دے۔ اب دیکھیے کہ انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت کا یہاں پر ذکر ہے۔ انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ ہدایت۔ یہ یاد رکھنا، بھولنا نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اور خاص طور پر وہ گھڑیاں، وہ ٹائم پیریڈ جب ہدایت کے جو حاملین تھے، آسمانی کتابوں کو تھامنے والے لوگ تھے، دین کے کسٹوڈین تھے، دین ان کے ہاتھوں میں تھا، انہوں نے دین کی شکل بگاڑ دی تھی، اصل دین کی شکل بگاڑ کے رکھ دی تھی۔
چہرہ مسک کر کے رکھ دیا تھا. عہد نبوی سے پہلے کے زمانے کو ذرا ذہن میں لے کر آئیں کہ جب کسی شخص کو سیدھا راستہ چاہیے ہوتا تو وہ سب سے پہلے جا کر ان سے ہی بات کرتا جو دین کے ٹھیکیدار تھے اس زمانے کے. اور جب وہ جو ٹھیکیدار دین بتاتے لوگوں کو تو لوگوں کی عقل میں نہیں آتی, سلیم الفطرت بندے کی عقل میں وہ دین نہیں آتا تھا جب دین وہ بتاتے, جو بگڑی ہوئی شکل وہ انسان کے سامنے لے کر آتے. تو اب کوئی عقل مند انسان یہ بات تسلیم, کون سے دور کی بات کر رہی ہوں, یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے کی بات ہو رہی ہے, کہ یہ بات کس طرح ہدایت ہو سکتی ہے, یہ بات کیسے سیدھا راستہ ہو سکتی ہے. اس کے ذہن میں کوشچن پیدا ہوتے تھے. اور پھر کیا ہوتا کہ وہ مجبوراً کس کے سامنے گھٹنے ٹیکتا, اللہ کے سامنے. اللہ تعالیٰ آپ ہی گائیڈ کریں, آپ ہی بتائیں, اگر آپ نہیں بتائیں گے تو پھر مجھے کوئی اور نہیں بتا سکتا. تو انسان کہتا ہے اہدینا, اے اللہ تو ہمارا رہنما بن جا. ایسا رہنما, اب یہاں پہ رکنا ہم نے, اہدینا کس قسم کا رہنما, جس کو منزل تک پہنچنے کے لیے ہم سے زیادہ دلچسپی ہے, یعنی وہ ہمیں ہماری منزل تک پہنچانا چاہتا ہے اور اسے ہماری منزل تک پہنچنے کے لیے ہم سے زیادہ شوق, ہم سے زیادہ دلچسپی ہے اس کو. کتنا بڑا رہنما ہے, کتنا زبردست رہنما ہے. اور منزل کیا ہے ہماری, رب کی رضا ہے, اس کی جنت ہے. ایسا رہنما جس پر بھروسہ کیا جا سکے آنکھیں بند کر کے, ایسا رہنما جسے راستوں کا بہت بہترین علم ہو, حفاظت ہمیں منزل تک پہنچا سکے. یعنی سفر شروع کرنے سے پہلے سے لے کر سفر کے اختتام تک جس کی بہترین گائیڈنس ہمیں میسر ہو, اللہ تو ہمارا ایسا رہنما بن جا. ایسے راستے کی طرف ہمیں لے جا جو ہمیں سیدھا تیری رضا ملوا دے اور جنت میں داخلہ دلوا دے, جنت کی انٹری دلوا دے. اللہ تو ہمارا ایسا گائیڈ بن جا, ایسی ہدایت ہمیں عطا فرما دے. یہ جو اہدینا کہہ کر ہم دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو ہمارا رہنما بن جا, آپ مجھے بتائیے کہ یہ رہنما کون ہوگا پھر؟ اللہ تعالیٰ. ایسا رہنما کون ہو سکتا ہے؟ ہم مسلمانوں کا عقیدہ کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ. ہم اس سے التجا کر رہے ہیں, اللہ ہمارا ہاتھ پکڑ لے, اللہ ہمیں منزل تک پہنچا دے, اللہ ہمیں اس منزل تک جانے کے لیے ثابت قدمی عطا فرما دے. جیسے اب ہم یہاں بیٹھے ہیں, قرآن سیکھنے کا سفر ہم نے شروع کیا, ہم اللہ سے کہہ رہے ہیں آپ نے ہمارا ہاتھ تھاما, اللہ آپ نے ہمیں قرآن کلاس سے جوڑا, اللہ آپ نے ہمیں یہ راستہ دکھایا, اب ہم آپ سے اس سفر کے اینڈ تک کے لیے استقامت مانگتے ہیں, ثابت قدمی مانگتے ہیں, برکت مانگتے ہیں, تیری رضا مانگتے ہیں, تیری خوشنودی مانگتے ہیں. اللہ تعالیٰ اہدینا, اور پھر ایکچوئل کیا ہے, ہم تیری رضا, اور رضا ایسی کہ جو ہمیں آخرت میں تیری جنت اور تیری وہاں پر عرش کے سائے تلے جگہ ملنے کا ذریعہ بن سکے. یہ ہے اہدینا کی ڈیپتھ. زندگی کی آخری سانس تک اللہ ہمارے دلوں کو اطمینان دے دے. اللہ اس راستے کی مشکلیں ہمارے لیے آسان فرما دے. اللہ اس راستے پر چلنے کا شوق عطا فرما دے. کیونکہ جب آپ دیکھیں لگن لگ جاتی ہے نا دل میں, کوئی تکلیف, کوئی سردی, کوئی گرمی, کوئی طوفان, کوئی کچھ چیز جو ہے وہ ہمارے راستے کی رکاوٹ نہیں بن سکتا. اللہ ایسا کوئی انتظام کر دے, اللہ کوئی ایسا دلوں کو پھیر دے, اللہ ایسا تو اپنے راستے کی طرف ڈال دے. اللہ تو ہمیں بھی ڈال دے, ہماری اولادوں کو ڈال دے, ہمارے پیاروں کو ڈال دے اس راستے کی طرف. اہدینا اہدینا, انسانیت کی سب سے بڑی ضرورت یہ دعا, ٹھیک. پھر ہم کہتے ہیں اہدینا الصراط, اللہ ایسا راستہ دکھا. اب راستہ کون سا؟ معتدل راستہ.
ایکسٹریمزم والا راستہ نہیں، انتہا پسندی والا راستہ نہیں، یہ وہ راستہ جس پر انبیاء کرام چلتے رہے، صدیقین، شہداء، صالحین۔ اللہ ہمیں بھی توفیق دے کہ ہم ان کا راستہ چنیں جن پر تیرے نیک بندے چلتے رہیں، ہدایت دی۔ ہم تو ان کے قدموں کی خاک اور راکھ بھی نہیں ہے اللہ، لیکن کہتے ہیں نا چھوٹا منہ بڑی بات۔ اللہ ہم بہت بڑی چیز مانگ رہے ہیں، بڑی قیمتی چیز مانگ رہے ہیں تجھ سے۔ اللہ اس راستے کا سفر ہمارے لیے آسان بنا دے، خوبصورت بنا دے، اور اس کو ایک اور اینگل سے دیکھیں، اہدنا الصراط المستقیم، سیدھا راستہ دے، یعنی ایسا راستہ جو جنت تک پہنچا دے۔ آپ دیکھیے کہ دنیا میں کیا ہم تھوڑی دیر کے لیے بھی بھٹکنا افورڈ کر سکتے ہیں؟ کیا آپ نے کسی ایسے شخص کو زندگی میں دیکھا جو گم ہو گیا، راستہ گم ہو گیا، اس کو صحیح سمجھ آ رہی کہ مجھے کہاں جانا ہے، گھر کیسے پہنچنا ہے، منزل پہ کیسے پہنچنا ہے، اب وہ بیچارہ مارا مارا بھٹک رہا، سوچے کیا اس کی حالت ہوئی ہوتی ہے، خاص طور پہ جب کوئی اس کو گائیڈ کرنے والا ہی نہ ہو۔ تو بالکل ایسے دیکھیے کہ جیسے ہم کہیں گئے ہیں، اللہ نہ کرے استغفر اللہ، کوئی گیا ہے اور راستے میں وہ گم ہو گیا اور پھر پیٹرول ختم، پیسے کوئی نہیں ہے، موبائل کام نہیں کر رہا کہ جی پی ایس کے ذریعے اپنی لوکیشن آن کر لیں، ہم وہاں تک پہنچ جائیں، اور پھر اللہ نہ کرے پھر سوچیں اس انسان کی حالت کیا ہوتی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں جب ہم بالکل اجنبی جگہ پہ جا رہے ہوتے ہیں تو ہم جانے سے پہلے سو دفعہ وہاں کی تفصیلات معلوم کر رہے ہوتے ہیں۔ ہم جی پی ایس پہ اپنی لوکیشن کے اوپر ہی صرف ریلائی نہیں کرتے، ہم کہتے ہیں ایڈریس بھی بھیجو، کیونکہ لوکیشن بعض دفعہ غلط جگہ پہ بھی لے جاتی ہے، تو آپ کہتے ہیں کہ نہیں ایڈریس بھی ہونا چاہیے کہ بعض دفعہ نیٹ ہی کام نہیں کرتا، ہم پہنچ تو جائے نا کم از کم۔ کرتے ہیں دنیا میں یہ کام، کرتے ہیں نا، اس بات کو مانتے ہیں۔ اچھا اس بات کو بھی مانتے ہیں کہ گما ہوا شخص اس کی زندگی بڑی میزریبل، اس کا وہ وقت بہت بھی میزریبل ہوتا ہے جب وہ گم جاتا ہے۔ بچے گمے ہوئے دیکھے آپ نے، جو بچے چھوٹے چھوٹے بچے گمے ہوتے ہیں، مسجدوں سے اعلان ہو رہے ہوتے ہیں بچہ گم گیا، بچہ مل گیا، سوچے کیا حالت ہو رہی ہوتی ہے۔ یہ بات، یہ مثال میں نے کیوں رکھی اہدنا الصراط المستقیم کے سامنے؟ یہ اس لیے رکھی کہ زندگی کا یہ جو سفر ہے نا ہمارا، اس میں ہدایت سے محرومی گمنے والی محرومی ہے، کہ انسان گم گیا، کس سے؟ اللہ کی رضا سے گم گیا، جنت سے گم گیا، اعلیٰ اخلاق سے گم گیا، اس کا وقت ضائع ہو گیا، جو تھوڑا سا اس کو وقت ملا تھا وہ گما رہا گما رہا گما رہا، اور بس پھر اینڈ پہ اللہ کے حوالے ہو گیا، دنیا سے رخصتی کا ٹائم آ گیا۔ کیا کما لیا اس نے، کیا حاصل کر لیا؟ وقت ضائع کر دیا، ایک بات۔ دوسری بات یہ کہ زندگی کا سفر اگر ہم صرف سنی سنائی باتوں کے مطابق طے کریں گے تو ہم کبھی بھی اللہ کی رضا حاصل نہیں کر سکتے۔ ہمیں دل سے، محبت سے، شوق سے، تڑپ سے اللہ سے دعا مانگنی ہے، اللہ ہمارا ہاتھ تھام لے، ہمیں تنہا نہ چھوڑنا، ہمیں اکیلا نہ چھوڑنا، اکیلا چھوڑا لا حول ولا قوت الا باللہ، یعنی کوئی مجال نہیں اللہ، تو مجھے تھامے گا، تو مجھے پکڑے گا، تو مجھے آگے بڑھائے گا تو میں چلوں گی، اللہ تو میرا ساتھی بن جائے، تو میرا مددگار بن جائے۔ اور یہ جو ہدایت ہے اہدنا الصراط المستقیم، میں نے ابھی آپ کو بتایا نا کہ ہدایت دینے والی ہستی کون ہے؟ قرآن، اللہ تعالیٰ۔ ملے گی کیسے دنیا میں؟ اللہ تو ہے، اللہ نے اپنا کلام ہدایت کے لیے، کلام ہمارے لیے منتخب فرما دیا کہ ہدایت چاہیے تو یہ لو میرا کلام، یہ لو میرا قرآن۔ جیسے ہم سفر کرتے ہیں تو جو ہماری گاڑی ہوتی ہے اس کے آگے آپ نے دیکھا ہیڈ لائٹس لگی ہوتی ہیں، جو اندھیرے کے اندر، رات کو سفر کے اندر ہمیں فیسیلیٹیٹ کر رہی ہوتی ہیں، ہمیں سہولت دے رہی ہوتی ہیں وہ لائٹس۔ تو یہ جو قرآن ہے یہ ہماری زندگی کے ہدایت کے سفر کے اندر ہمارے لیے لائٹ ہے، ہمارے لیے روشنی ہے۔ اس کی جو آیات ہیں، قرآن کی جو آیات ہیں، یہ بالکل ایسے ہے جیسے آپ سفر کر رہے ہوتے ہیں، کہیں پہ جا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو جگہ جگہ راستے میں سائن بورڈز نظر آتے ہیں، اب جہلم اتنی دور رہ گیا، اب لاہور آ گیا، پھر اب وہاں سے فلاں جگہ جانا ہے، اب یہاں سے تم نے لیفٹ ہونا ہے، اب تم نے رائٹ ہونا ہے، تو ہم کیا کرتے ہیں؟ سائن بورڈز کو پڑھتے پڑھتے جا رہے ہوتے ہیں اپنے سفر کے اوپر۔
تو جب ہم سائن بورڈز کو فالو کرتے ہیں، ہم اپنی گاڑی کی ہیڈ لائٹس کو جلا کر چل رہے ہوتے ہیں، منزل آسان ہو جاتا ہے، ہو جاتی ہے، سفر بہت زبردست ہو جاتا ہے. مانتے ہیں اس بات کو؟ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم قرآن کی اس لائٹ سے فائدہ حاصل کرنے والے بنے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے. اہدنا الصراط المستقیم کو ہم جان رہے ہیں، اپنی آیت سے نہیں ہم نے ہٹنا. دیکھیں آیت کو کتنی ڈیپتھ میں لے گئی ہوں آپ کے سامنے کہ ہر آیت جو ہے نا وہ ایسے ہے کہ جیسے سمندر میں آپ جائیں، غوطہ لگائیں اور وہاں سے موتی چن کے لائیں. ایک ایک بات ایسی ہے. تو سائن بورڈ ہیں قرآن کی آیات، ہمیں خود بھی متوجہ ہونا ہے اور ہمیں دوسروں کو بھی اس کی طرف متوجہ کرنا ہے. خود ہی نہیں ہو جانا اکیلے، دوسروں کی بھی فکر کرنی ہے. اور آپ دیکھیے کہ یہ جو آیت ہے نا، اصل میں اللہ سے دوستی کا آغاز ہے. ابھی میں نے آپ کو کیا کہا، کیا ہے یہ؟ اللہ سے دوستی کا آغاز ہے. کس کس نے کرنی ہے دوستی اللہ سے؟ الحمدللہ سبھی بیٹھے ہیں. الحمدللہ اللہ کا بہت شکر کروڑ کروڑ بار کہ آپ دیکھیں کہ یہ وقت، یہ ٹائم، یہ شوق، یہ دلچسپی دنیا کے اور کاموں کے لیے بھی تو ہو سکتی تھی نا. اللہ نے کیسے اپنے کلام کی طرف ہمارا رخ پھیر دیا، کتنا بڑا اس کا احسان ہے اللہ تعالیٰ. تو دوستی کرنی ہے، خود بھی کرنی ہے، لوگوں کی طرف لوگوں کو بھی متوجہ کرنا ہے. اکیلے ہی ہم نے بے حس نہیں بن جانا، خود غرض نہیں بن جانا کہ ہم خود ہی لے لیں. ہمیں اس علم کو معلوم کر کے، اس خزانے کا نقشہ دیکھ کر ہمیں دوسروں کو بھی کہ آؤ اور قرآن سے جڑ جاؤ. پھر اس میں ایک اور اہم بات کہ اللہ کی انتہائی ہم پر مہربانی ہے کہ وہ خود چاہتے ہیں کہ بندے اللہ سے سیدھا راستہ مانگے اور وہ سیدھا راستہ دے. جیسے کہ میں نے آپ کو شروع میں کہا کہ وہ اس چیز سے زیادہ دلچسپی رکھنے والی ذات ہے کہ ہم منزل تک پہنچے کسی طریقے سے. پھر ایک سوال آتا ہے، کتنی دفعہ مانگیں گے ہدایت ہم؟ 17 دفعہ تو پورے دن میں کم از کم ہمیں کہا گیا نا کہ مانگو. اتنی اہم چیز ہے. اب دیکھیں یہ زندگی میں 1 دفعہ 2 دفعہ 4 دفعہ، اور یہ کہ بھی مجھے تو چونکہ قرآن میں نے پڑھ لیا، چونکہ میں بہت نمازیں پڑھنے والی ہوں اور میں بہت اللہ والی ہوں، بس کافی ہے، میں تو پہلے ہی ہدایت یافتہ ہوں، مجھے کیا ضرورت ہے کہ بھی شیطان کانوں میں آ کر بڑی پھونکے مارتا ہے. نہیں، یاد رکھیے زندگی کے آخری سانس تک ہدایت مانگنی ہے. انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین اللہ سے یہ مانگتے گئے. اللہ ہمیں بھی مانگنے والا بنا دے. ہمیں بے نیاز نہیں ہونا، ہمیں خود کو فقیر شو کرنا ہے، ہمیں محتاج شو کرنا ہے. دنیا تو بہت ہے جو بن مانگے بھی مل جاتی ہے، لیکن ہدایت کے لیے اپنی تڑپ شو کرنی پڑتی ہے، اپنی لگن شو کرنی پڑتی ہے، اپنی دلچسپی شو کرنی پڑتی ہے. جتنا مانگیں گے اتنا اللہ تعالیٰ نوازیں گے. اور ہدایت کیا ہے؟ وہی ابھی آپ کو میں نے بتا دیا کہ ان راستوں کے اوپر سفر جو ہمیں اللہ سے قریب کرتے. اور وہ سفر کس کی روشنی میں طے ہوگا؟ کس سلیبس کے ساتھ؟ قرآن کے ساتھ. قرآن کے بغیر ہدایت کا سفر ایک خود کو ایک غلط فہمی ہو سکتی ہے جو شیطان نے ہمارے ذہن میں ڈالی ہو. قرآن کو سمجھے بغیر کا سفر اور حقیقتاً کچھ نہیں ہے. کلیئر ہو گئی یہ بات؟ چلتے ہیں اگلی آیت پہ. صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کی راہ پر جن پر تو نے انعام فرمایا، جو نہ غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، نہ مغضوب ہوئے ہیں نہ راہ سے بھٹکے ہیں. اب ہدایت کے سفر کو دیکھیں ہم اور اپنے دنیا کے معاملات کو دیکھیں، اربوں سال سے بنی ہوئی اس کائنات کو دیکھیں، یہاں پر جو اللہ نے انسانوں پر اپنی نعمتیں جاری کی ہیں ان کو دیکھیں، تو ہم دیکھتے ہیں کہ ایک رب جس نے میرے لیے میری ضرورتوں کا اتنا زبردست اہتمام کیا، کیا اس نے میری زندگی کی سب سے بڑی ضرورت کا انتظام نہیں کیا ہوگا؟ کیا ہوگا نا اس نے. اب کل ایک بہن نے یہاں سوال کیا تھا کہ یہ سورہ فاتحہ شروع میں کیوں رکھی گئی؟
سورہ الگ کیوں نہیں آئی حالانکہ نازل وہ ہوئی ہے؟ فاتحہ کیوں آئی؟ یہ اب اس کا جواب آ رہا ہے آپ کے سامنے. آپ دیکھیں کہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر نبوت اور رسالت کا ایک سلسلہ، ایک قافلہ جو ہے وہ روانہ ہوا، جس کے آخری جو آخری ہستی ہیں وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ قافلہ جب روانہ ہوا، قافلہ نبوت اور رسالت، کتاب و سنت، یہ چلتا رہا قافلہ. مختلف مراحل اس کی زندگی میں آئے، ہدایت آئی، کبھی گمراہی آئی، پھر یہ آ گیا قافلہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور تک. اب یہاں تک جب یہ قافلہ پہنچا ہے تو یہاں تک پہنچ کر انسانیت کی حالت کیا تھی؟ گمراہوں کا ٹولہ بن چکی تھی انسانیت. زیادہ تر ہر طرف گمراہی تھی، ہر طرف شرک تھا، ہر طرف جہالت تھی. سیدھی راہ کے نشان مٹ چکے تھے، جانا کس راستے کی طرف. سوچے نا آپ کس قدر محرومی اور کس قدر بے بسی کا عالم تھا سلیم الفطرت لوگوں کے لیے. اب لوگ جو ہیں وہ دیکھتے نظر اٹھا کر یہود کی طرف، اہل کتاب، لیکن ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ان کی تاریخ کے اندر جہاں کچھ روشن صفات ہے وہاں اس سے بڑھ کر ان کی تاریخ سیاہ صفات سے خالی ہوئی بھی ہے. مثلا انبیاء کرام کو جھٹلانا، انہیں شہید کرنا. ان کا سب سے بڑا جرم ساری نشانیاں دیکھنے کے باوجود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی چڑھانے کی کوشش کرنا. یہ ان کے کتنے بڑے جرائم تھے لوگوں کے، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے موجود تھی یہ قوم. اور پھر خود ان کی حالت کیا تھی، حالانکہ اللہ نے ان کو کتاب دی تھی نا. کتنے رسول آئے، 4000 انبیاء اور رسول آئے ان کے اندر، کتابیں آئیں، سب کچھ گم کر دیا. گم کر دیا انہوں نے. اندھے بہرے گموں کا گروہ بنا ہوا تھا وہ. سوچیں ذرا عالم، اتنا بڑا گروپ ہے، سب کچھ ملا، گمایا، اندھے بہرے گونگے بن گئے اور کہیں اور ہی نکل گئے، شیطان کے قبضے میں آ گئے. اس کے بعد پھر لوگوں کی نظریں جاتی ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والوں پر، نصارہ. انہوں نے بھی کیا کیا؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا آسمان سے جو وہ ان کو اٹھایا گیا آسمان پہ، تو انہوں نے کیا کیا ان کے بعد؟ نعوذ باللہ، سولی جو چڑھائے گئے ہیں نا، وہ ان کے سولی چڑھائے جانے کے واقعات کو عجیب و غریب کہانیوں کا انہوں نے رنگ دے دیا. پھر ان کو خدا کا بیٹا بنا دیا. پھر انہوں نے کہا کہ وہ سولی پہ چڑھ گئے ہیں، ہم اب قیامت تک جتنے بھی گناہ کریں ہمارے سارے گناہوں کا کفارہ وہ دے گئے. سوچے کفارے کا عقیدہ کر لیا انہوں نے. کہاں سے گھڑا کسی نے نہیں بتایا، کہیں کوئی قرآن و سنت نہیں ہے ان کے پاس اپنے زمانے کی سنت. گویا یہ جو نشان منزل تھا نا، اللہ تک پہنچنے کا راستہ، گما دیا. بلکہ اپنی طرف سے انہوں نے کیا کیا؟ ایک مذہبی دیوتا جو ہے وہ بنا لیا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، بجائے یہ کہ اللہ کا نبی اور رسول وہ سمجھتے، اور ان کی پوجا شروع کر دی. پھر آخری امید اس گروہ سے تھی جس کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دنیا کے ہنگاموں سے سینکڑوں میل دور اس سرزمین میں اللہ کے حکم سے اللہ کے گھر کی رکھ بسایا تھا، بنی اسماعیل، جنہیں ہم مشرکین مکہ کے نام سے جانتے ہیں. 2500 سال گزر گئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو دنیا سے گئے ہوئے، جو کہ بالکل صحیح راستہ ان کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذریعے بتا کر دکھا کر گئے تھے. لیکن انہوں نے دیکھے کیا بدبختی کیا ہوئی کہ اللہ کا گھر جس کی رکھوالی ان کو سونپی گئی تھی، انہوں نے اس کو بتوں کا گھر بنا لیا. 360 بت تھے نا جب نبی کریم پہنچے ہیں وہاں پر. نماز بگڑ گئی تھی، نماز کی جگہ وہ سیٹیاں بجاتے تھے، تالیاں بجاتے تھے. طواف کے لیے، حج کے لیے ننگے ہو کر وہ خانہ کعبہ کی بے حیائی کی انت پہ پہنچے ہوئے تھے. دنیا کی
دنیا کو گائیڈ کرنے کے لیے جن کو اللہ نے ذمہ داری دی تھی نا، اپنی کتاب کے ذریعے، اپنے کلام کے ذریعے، اپنے رسولوں کے ذریعے جن کی ذمہ داری تھی، وہ تینوں گروپس راستہ کھو چکے تھے، منزل ختم ہو چکی تھی۔ اب ظاہری بات ہے گمراہوں کا یہ ٹولہ تھا اور انسانیت کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہمیں کیا کرنا ہے، کدھر جانا ہے۔ پھر اللہ نے کیا کیا، قرآن کی شکل میں ہدایت اتاری، اور ہدایت کی بہت اہم دعا سورہ فاتحہ کی شکل میں اللہ نے عطا کی۔ اس لیے قرآن کے بالکل شروع میں سورہ فاتحہ رکھی گئی۔ سورہ فاتحہ اصل میں کیا ہے؟ دعا ہے۔ کس چیز کی دعا ہے؟ ہدایت کی دعا ہے، بار بار مانگے جانے کی دعا ہے۔ اصل میں انسانیت گمراہی کے صحرا میں بھٹک رہی تھی۔ ہر سلیم الفطرت انسان اپنے رب سے گڑ گڑا کر سیدھا راستہ مانگ رہا تھا۔ لوگوں کو اگر نظر آ رہا تھا راستہ نہ ملا تو ہم تباہ ہو جائیں گے، اتنا فکر ہو گیا تھا، کیونکہ کچھ تھا ہی نا، ہر طرف شدید قسم کے اندھیرے تھے، کفر اور بدعت اور شرک۔ اور باقی جو انسان تھے، میں نے آپ کو بتا دیا کہ اپنے جیسے انسانوں کو پوج رہے تھے، پھر وہ سورج، چاند، ستارے اور ان چیزوں کو پوج رہے تھے جن سے کوئی بھی نفع کی ذرا بھی امید ہو سکتی تھی۔ ان کے سامنے وہ جھولیاں پھیلاتے تھے، ان کے آگے اپنا وہ سر جھکایا کرتے تھے۔ تو سلیم الفطرت لوگ کیا کر رہے تھے؟ اللہ سے دعا کر رہے تھے، اللہ تعالیٰ یہ ہر طرف کھائیاں ہی کھائیاں ہیں، اللہ ایک ایک قدم پر ہمیں آپ کی رہنمائی چاہیے، اللہ ہمیں رہنمائی عطا فرما دے۔ اور ایسی رہنمائی صراط الذین انعمت علیہم، ان لوگوں کا راستہ جن پر تو نے اپنا انعام کیا۔ اب یہاں پر الفاتحہ دے کر اللہ نے چاہا کہ انسانیت صبح و شام بار بار مجھ سے ہدایت مانگے، مجھ سے سیدھا راستہ مانگے، مجھ سے زندگی گزارنے میں میری رضا والا راستہ مانگے، ہر وہ عمل مانگے جس سے میں خوش ہوں۔ وہ تو وہی قرآن سے پتہ چلے گا، اس کے علاوہ تو پتہ نہیں چل سکتا۔ اب یہاں سے اللہ نے اس آیت میں 3 گروپس کا ذکر کیا۔ نمبر 1 انعمت علیہم، انعام یافتہ گروپ، جن سے اللہ راضی، جو اللہ سے راضی۔ دوسرا غیر المغضوب علیہم، جن پر اللہ کا غصہ ہوا، جن سے اللہ ناراض ہوئے۔ تیسرا والضالین، اور نہ ان کا جو گمراہ ہوئے، بٹر کے ضالین۔ یہ جو انعام یافتہ گروپ ہے نا، یہ ہمیں سورہ نساء آیت 69 سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین کا گروپ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان لوگوں کے راستے پر چلا، مسافر بنا، جنہوں نے تیری ہدایت کو دل و جان سے قبول کیا، اور پھر تیری نعمت تو راضی ہو گیا ان پر، تو نے اپنی نعمت ان پر پوری کر دی۔ اللہ ہمیں ان انعام یافتہ گروپس کا ساتھی بنا دے۔ یعنی انعام یافتہ گروپ کون ہے؟ انبیاء، صدیقین، شہداء، صالحین۔ پھر مغضوب کون ہے؟ یہود، وہ جنہوں نے اپنی سرکشی کی وجہ سے ہدایت کو قبول کرنے سے انکار کر دیا، اور قبول بھی کیا تو دل کی آمادگی سے نہیں کیا۔ جب انبیاء کرام تشریف لائے ان کی اصلاح کرنے کے لیے، انہوں نے ان کو استغفر اللہ، ان کو کہا کہ خاموش ہو جائیں، یا ان کو نکال دیا، اذیتیں دی، یا ان کو شہید کر دیا۔ یہ ان کی حرکتیں ہیں۔ اللہ کا بہت شدید ان پہ غضب نازل۔ آگے چلیں گے انشاءاللہ، آپ سٹوریز پڑھیں گے، آپ کو بار بار ان کی سٹوری پتہ چلے گی۔ اور تیسرا اور آخری گروہ والضالین، یہ ضالین کون ہے؟ نصارہ، جنہوں نے دین کا چہرہ اپنی بدعات کی وجہ سے مسخ کر دیا، رہبانیت اختیار کر لی، دین کو اپنی مرضی کے مطابق، جیسے ناک، موم کی ناک ہوتی ہے نا، مولڈ کر لیا، جہاں مرضی پھیر لیا، ایسے انہوں نے کر لیا تھا، اپنے لیے اپنے من پسند قسم کے راستے نکال لیے، ریلیکس لے کر چلو سارے دین کو۔ اب یہاں پہ میرے اور آپ کے سیکھنے کے لیے سبق کیا ہے
کہ ہم ان میں سے کس گروپ میں شامل ہونا چاہتے ہیں. آپ بتائیے, انعام یافتہ گروہ کے ساتھی بننا چاہتے ہیں آپ؟ گروپس 3 ہی بنے گے, یا جن پر اللہ راضی ہوا, انعام ہوا جن پر, یا وہ جن پر اللہ کا غصہ ہوا, اور یا وہ جو گمراہ ہو گئے. 3 کے علاوہ اور کوئی گروپ نہیں ہے. لیکن آپ یہاں پر رکیے اور یہ سوچنا ہے کہ یہ صرف ہماری تمناؤں اور خواہشات سے نہیں ہمیں ملنے والا گروپ, کہ ہم صرف باتیں کرتے رہیں, ہم تمنائیں کرتے رہیں, ہم آسمان سے تارے توڑ کر لانے کی باتیں کرتے رہیں, ہم اللہ اور اس کے رسول کے نام پر مر مٹنے کی باتیں کرتے رہیں. مر مٹنا آسان ہے, عمل کرنا, اپنی ذات کو مٹا کر اس کے اوپر دین کو نافذ کرنا یہ بڑا مشکل ہے. اللہ کی ماننا بڑا مشکل ہے. اللہ کو تو چلو کچھ نہ کچھ مانتے ہیں مسلمان, کیسے مانتے ہیں اس میں بھی ہم ملاوٹ کرنے سے باز نہیں آتے. تو انعام یافتہ گروپ, ان کو جاننا ہے, ان کی سیرت کو جاننا ہے, ان کی زندگیوں کو جاننا ہے. قرآن ہمیں بہت ساری مثالیں دیتا ہے کہ یہ جو مقدس ہستیاں تھیں یہ کون تھی, کس قسم کی ہستیاں تھیں. یہ قرآن کو سمجھے بغیر ہم ان کے بارے میں نہیں جان سکتے. جانیں گے تو پھر ہم ان کی طرح ہونے کی کوشش کریں گے نا. آج بھی دیکھیں آپ, ہمارے بچے جب ان کو پتہ چلتا ہے وہ اپنے ہیروز بناتے ہیں, وہ کہتے ہیں اچھا جی فلاں کرکٹر ہمارا ہیرو ہے, فلاں جو آرٹسٹ ہے وہ ہمارا ہیرو ہے. آپ دیکھیں گے بچے جو ہیں اسی کی طرح بال بنا رہے ہیں, اسی کے مطابق وہ کپڑے پہن رہے ہیں, اسی کے انداز میں انہوں نے بیگ اٹھائے ہیں. وہ جو ہمارے آئیڈیل دنیا میں لوگوں نے بنائے ہوتے ہیں, اصل آئیڈیل کون ہے؟ اللہ نے بتایا یہ انعام یافتہ لوگ آئیڈیل ہیں. جب تک ہم ان کے بارے میں جانیں گے نہیں کچھ بھی نہیں آنے والا. تو قرآن کا سفر میری بہت ہی پیاری اور عزیز بہنوں اور بچیوں, قرآن کا سفر ہمیں ان ہستیوں سے متعارف کروائے گا. ہم دل میں شوق پال سکیں گے, دعا کر سکیں گے, کوشش اور محنت کر سکیں گے کہ ہم نے اس راستے کو پکڑنا ہے, ہم نے وہ بس پکڑنی ہے. ایسا نہ ہو کہ غلطی سے ہدایت ہمارے ہاتھ سے نکلے, اللہ نہ کرے مغضوب علیہم اور ولدوالین والی بس میں نہ کہیں سوار ہو جائے. اس کے لیے ہمیں مغضوبی علیہم کی پورا کریکٹر کرنا پڑے گا کہ کیا تھا ان کا کریکٹر جن کی وجہ سے اللہ غصے ہو. جو ہم کہتے ہیں نا یہود وہ استغفر اللہ, وہ تو بڑی گمراہ قوم ہے, بڑی بری قوم ہے, اچھا وہ نصارا, وہ تو یہ, وہ تو فلاں, یہ کہہ کے ہم بڑے ریلیکس ہو کے بیٹھ جاتے ہیں جیسے ہم نے اپنی ذمہ داری پوری کر دی. اللہ یہ جو نام لے کر آئے, یہ جو کریکٹر لے کر آئے, یہ ایسے تو نہیں لے کر آئے. بالکل قرآن کے آغاز میں اللہ نے رکھ دیا کہ یہ تم ہدایت جو مانگ رہے ہو, پورا قرآن اس ہدایت کا جواب ہے, اور یہ سورہ فاتحہ اس کا آغاز ہے اور دعا ہے. اور پھر یہ جو کریکٹرز ہیں, ان کریکٹرز کو تم نے جاننا ہے قرآن کے اس سفر کے. اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اس کو جاننے والے بنے, ماننے والے بنے. اور جب یہ ختم ہوتی ہے سورہ تو ہم بولتے ہیں آمین, کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس سورہ کو مکمل کر کے آمین کہا کرتے تھے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو, کیونکہ جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے اس کا گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں. اور جب بھی قرآن یا حدیث میں گناہوں کی معافی کا ذکر آتا ہے, چھوٹے کسی عمل یا بڑے نیکی کی وجہ سے, تو وہ عموماً صغیرہ گناہ ہوتے ہیں. جو کبیرہ گناہ ہے اس کی معافی کا طریقہ کار آگے قرآن میں چل کر ہم پڑھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. تو یہاں پہ رک کر ہم اس سورہ فاتحہ کے حوالے سے ہم تھوڑا سا سمری ہم کرتے ہیں, خلاصے کو جانتے ہیں کہ قرآن صرف ایک کتاب نہیں ہے, ایک رسی ہے جو ہمیں مستقل اللہ سے جوڑے رکھتی ہے. جیسے ہمارے فون چارجر کے بغیر بیکار, بتائیں فائدہ ہوتا ہے کہ چارجر ہی گم ہو جائے, لائٹ ہی نہیں ہے ختم, اچھا اب تو ایک نئی چیز آ گئی, نیٹ کوئی نہیں ہے, بیٹھے ہوئے ہیں, کنیکشن سارے کے سارے بند آف, دنیا سے رابطہ کٹ گیا. تو یاد رکھیے کہ یہ جو قرآن ہے نا یہ ہمارا چارجر ہے, یہ ہمارے رب کے ساتھ جوڑنے والا کنیکشن ہے. یہ نیٹ کے کنیکشن سے کہیں زیادہ اہم اور قیمتی ہے. یہ چارجر فون کے چارجر سے بہت زیادہ قیمتی چارجر ہے. ہم اس قرآن کلاس کے ذریعے آپ سب کو اللہ کی اس رسی سے جڑنے کی دعوت دے رہے ہیں
جو ہمیں انشاءاللہ ہدایت کی بس میں سوار کروا کے اللہ کی ابدی بادشاہی میں پہنچا کر ہی دم لے گا۔ اگر ہم نے اس کلام کو وہ اہمیت، وہ ویلیو دے دی جو اللہ ہم سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو انشاءاللہ برکتیں ہماری زندگی کا حصہ بنے گی۔ آج جو ہدایت کی راہ پہ چلے گا اخلاص سے، انشاءاللہ کل کو وہ جنت کا بادشاہ بنے گا، چاہے آج وہ دنیا میں کتنا ہی محروم ہے، فقیر ہے، پسا ہوا ہے، دبا ہوا ہے، بے بس ہے۔ اللہ کو اس بات کی کوئی پرواہ نہیں، اصل تو ہے کہ آخرت کی کیا چیز اس کو ملنے والی ہے۔ اور جو نہیں چلے گا، ممکن ہے کہ آج وہ دنیا کا بڑا عظیم بادشاہ ہو، بہت کامیاب بزنس مین ہو، بہت زبردست مثالی ماں ہو، بہترین اس کا گھر، بہترین اس کے کامیاب بچے، ہر چیز پرفیکشن کے ساتھ ایکسلنٹ کے درجے پہ چل رہی ہو، ممکن ہے کہ کل کا بدترین وہ فقیر بن جائے، اللہ معاف کرے۔ تو قرآن ایسی دعوت ہے، قرآن سے جڑنا ایسا جڑنا ہے۔ اللہ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن سے جوڑ دے اور ہمارے عمل کو تبدیل فرما دے اور ہمیں واقعتاً ہدایت یافتہ بندوں میں شامل فرما دے۔ تو یہاں تک میں اپنی بات کو روکتی ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔